السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب انسان اللہ کے دین سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے تو وہ بے چین رہتا ہے، چاہے کتنی بھی دولت کا وہ مالک کیوں نہ ہو، کتنے بھی خزانے اس کے بھرے ہوئے ہوں، لیکن دل کا سکون جو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے دینے کے حوالے سے بتایا ہے کہ زندگی گزارنے کے حوالے سے دو پہلو ہیں، ایک جسمانی پہلو، ایک روحانی پہلو۔ جسمانی پہلوؤں کی غذا اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کی ہے اور روحانی غذا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پیدا کی ہے۔ زندگی گزارنے کے حوالے سے جو جسمانی غذا ہے وہ انسان زمین سے پیدا کر کے اللہ کی مدد سے اور کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ ہماری جان ٹھیک ہے، لیکن دل کی بے چینی، دل کا بے سکون ہونا یہ زمین سے نہیں بھر سکتا۔ یہ صرف اور صرف اگر اس کو سکون میں لانے کے لیے، اس دل کو، اس اپنے روح کو سکون میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ اوپر سے اس کی غذا کو پیدا کرنے کا قادر ہے اور وہ دیتا ہے۔ دل کا سکون اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا کہ آپ کو دل کا سکون، نقد سکون اگر چاہیے تو آپ کو میری عبادت کرنی پڑے گی۔ سکون کے لیے انسان کو پیدا کیا، سکون کے لیے، اسی لیے تو کہتے ہیں انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے اللہ پاک نے، اور دوسری روایتوں میں ان کو شہزادہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان ایک شہزادہ ہے اس زمین پر۔ تو اس لیے شہزادہ کسی فساد، نفرت، آوارگی، اپنی زندگی کو ضائع کرنے کے حوالے سے پیدا نہیں ہوا۔ وہ صرف اللہ پاک نے اس کو ہر قسم کی دشواریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، ذمہ داریوں سے آجا کر کے پیدا کیا ہے تاکہ وہ شہزادہ بن کر اس زمین پر رہے اور دل کا سکون ہو، اس کو ٹھنڈک ہو اس کے اندر، دل اور دماغ میں، اور اس کا کھانا پینا بھی اس کے لیے سکون کا باعث بنے۔ اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اس لیے دل کا سکون اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر غذا کو آسمان سے پیدا کرنے کا حکم کیا ہے کہ وہاں سے ہوتی ہے، آسمان سے غذا ملتی ہے۔ اس لیے آسمان سے غذا کو حاصل کرنے کے لیے آسمان والے سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ اپنی روحانی غذا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اور جو شخص چاہے کہ مجھے دولت سے، دنیا سے، خزانوں سے، مال ملکیت سے یا بڑے بڑے عہدوں کے حوالے سے اگر دل کا سکون، روحانی غذا ملتی ہے اور مل سکتی ہے تو اس کی یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط ہے، یہ سراسر غلط فارمولہ ہے۔ کوئی غذا روحانی طور پر انسان کو اپنی دولت اور مال ملکیت کے حاصل کرنے سے نہیں ملتی۔ روحانی غذا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے رجوع کرنا پڑتا ہے اور اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، سجدے میں سر کو رکھنا پڑتا ہے اور اللہ سے رو رو کر مانگنا پڑتا ہے، تبھی انسان کے اندر کو سکون ملتا ہے، روحانی غذا ملتی ہے اور وہ بے چینی دور کرنے کے پہ قدرت رکھتا ہے۔ وہ صرف اللہ ہے، اللہ ہے اور اللہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ سے دوستی لگانا بہت آسان ہے، بہت آسان۔ اللہ سے دوستی لگانا بہت آسان ہے، صرف انسان کو عقیدہ ہو، ایمان ہو اور یقین ہو کہ کرنے والی ذات اللہ ہے، سکون اللہ دیتا ہے اور بے چینی بھی اللہ ہی بڑھاتا ہے اور پیدا کرتا ہے۔ جب اللہ سے ٹکر لینے کا ارادہ انسان کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے اور نافرمانی کرتے کرتے انسان کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے، پھر وہ دنیا سے
دین سے، اللہ کے دین سے دور چلا جاتا ہے، دل دنیا میں مگن ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کو بے چین کر دیتا ہے، پھر اس کو زندگی کی رفتار میں دوڑاتا ہے، پھراتا ہے، رلاتا رہتا ہے۔ آخر وہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے یا موت کے قریب ہو جاتا ہے، پھر وہ افسوس کرتا ہے کہ زندگی میری ایسے گزر گئی، یہ دولت، یہ مال اور یہ ملکیت میرے کس کام کی، میری تو زندگی ختم ہو گئی، اب میرا کچھ نہیں، بس میری زندگی بھی چلے گئی، میری جوانی بھی چلے گئی، میری بڑھاپے والی زندگی بھی ابھی عمر ختم ہونے کو ہے، اب پتہ نہیں کس چیز پیا کا بلاوا آ جائے، موت کا فرشتہ اوپر آ جائے، پھر افسوس کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ اس افسوس سے بچنے کے لیے میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کو اپنا دوست بنا لو۔ زندگی چند لمحے کے حوالے سے ہے، زندگی گزر جائے گی، جیسے دن تھم جاتا ہے ایسے ہی زندگی تھم جانے کا نام ہے۔ اصل اور حقیقی زندگی آخرت والی زندگی ہے، جس کی تیاری کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اس چھوٹی سی زندگی میں بھیجا ہے، اور چھوٹی سی زندگی میں 24 گھنٹے کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کے حوالے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر زندگی گزارنے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ جس نے اللہ پاک کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طرز عمل پر زندگی گزاری، اس کے احکامات کو مانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاری، وہ کامیاب ہو گئے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جن لوگوں نے اللہ پاک کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری اور ایسے ضائع کر دی اپنی ایسی پیاری سی زندگی، چھوٹی سی اور پیاری سی زندگی کو، اللہ کی امانت کو ایسے ضائع کر دیا، وہ شخص اس دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی اس کی ناکامی ہے۔ پھر کون ہوگا جو اس کے لیے ضمانت دے گا؟ پھر کون ہوگا جو اس کو بچائے گا؟ پھر کون ہوگا جو اس کے لیے آئے گا اور پیسے، اس کی ملکیت اور دولت لے کر آئے گا، پھر سفارش کرے گا؟ کون ہوگا جو اللہ کو اس وقت کہے گا کہ بس میں اس کا وکیل ہوں، میں اس کا سفارشی ہوں، یہ دولت، یہ مال ملکیت ساری اس کی ہے، یہ بھی دینے کو تیار ہے، اس کی بخشش ہو جائے؟ اللہ کے پاس اعمالوں کے سوا اور کسی چیز کا کوئی قدر نہیں ہوگا اس وقت۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اپنے اعمالوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارنے کی اپنی عادت بنا لو، اپنی عادت بنا لو۔ اللہ راضی تو سب راضی، اگر اللہ ناراض تو کچھ نہ باقی، کچھ نہیں ملے گا اس شخص کو جس نے اللہ کی نافرمانی کی، وہ تو ناکام ہو گیا، پھر جہنم۔ آج آپ دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی سی تکلیفوں پہ ہم ہائے گھوڑا کرتے پھرتے ہیں، لیکن جب اللہ پاک قیامت کے دن اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دے گا، یعنی لیفٹ ہینڈ میں دے گا، ناکامی کا پھندا جب ہمارے گلے میں پڑے گا، پھر افسوس ہوگی، ہائے ہوگا، ہائے گھوڑا ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ پھر کچھ نہ ہوگا، پھر جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس آگ سے بچنے کے لیے، اس تکلیف سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں صرف ایک چیز کے لیے بنایا ہے، ذمہ واری دی ہے کہ ہم خود بھی اچھے کام کریں اور دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کے حوالے سے ان کو بتائیں۔ ان کے پاس جانا پڑے گا، در در کو جانا پڑے گا، گلی گلی جانا پڑے گا۔ پوری دنیا کے انسان ہمارے لیے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے کہ یہ اللہ اس بندے کو آپ جنت میں بھیج رہے ہیں، لیکن اس نے تو ہماری زندگی خراب کر دی، اس نے تو ہمیں کبھی نہیں بتایا۔ ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے جو ہمارے گلے میں پڑ جائیں گے۔ پھر ہمارے اعمال جو گھر میں بیٹھے ہوئے، اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے، یا جو بھی ہم اپنے انفرادی طور پر کرتے ہیں، میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ بھی اچھے ہیں، لیکن کیا دوسرے انسان یا دوسرے مسلمان بھائی کو جنت سے ہٹا کر جب جہنم میں پھینکا جائے گا، جہنم میں پھینکا جائے گا، جب وہ ہمارے گریبان کو پکڑے گا، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ہماری ذمہ واری ہے، یہ انبیاء والا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے اللہ پاک نے ان کو بھی یہی کام دیا تھا کہ تمہیں صرف اور صرف اپنے لوگوں کو جو بھی اس دھرتی پہ بستے ہیں اسی وقت انبیاء کرام کے دور میں ان کے پاس جاؤ، چھوٹا ہو بڑا ہو، غریب ہو امیر ہو، جابر ہو، بڑا آدمی ہو چھوٹا آدمی ہو، سب کو بتاؤ کہ کرنے والی ذات اللہ ہے، اللہ کے سامنے جھکو، تم اپنا فرض یہ پورا کرو، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ تم نبیوں کا کام تھا صرف میسیج پیغام پہنچانا اللہ کا۔ بھائی اللہ کہتا ہے کہ میں ہی اس کائنات کا بنانے والا ہوں، مانو اس چیز کو اور کامیاب ہو جاؤ۔ جن لوگوں نے نبیوں کی بات مانی وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے انکار کیا وہ ناکام ہو گئے۔ اسی لیے ہمارا آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کا آخری نبی ہے، ہمارا بھی یقین ہے آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے گا۔ نبوت کا دروازہ بند، پھر صحابہ پہ محنت ہوئی، صحابہ نے کر کے دکھایا، اپنی زندگیوں کی قربانیوں کو دے کر اپنی تاریخ رقم کی۔ اللہ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کہ اس حال میں مجھ سے راضی ہے؟ اللہ جن سے پوچھے کہ تم راضی ہو مجھ سے۔ ایسی زندگی گزاری صحابہ نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھ سے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا ہے۔ ایسے اعمال تھے زندگی کے، ایسا انصاف، ایسا اعمال کہ لوگوں کو کھڑا کیا حق کی جانب سے، لوگوں ہر ایک چیز پر انہوں نے محنت کی، انسانوں پر انصاف کیا۔ صحابہ نے زندگی گزار کر دکھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طرز عمل پر۔ ان کے بعد ہمارا یعنی ہم غائبین کا کام ہے، ہم تک تو اسلام آ گیا، دین آ گیا، اب ہماری ذمہ واری ہے ہم خود بھی ایسی زندگی گزاریں جو کہ اللہ کے نبی نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے گزاری، اور ہم اپنے گھر میں، مقام پہ، بہاڑی میں، گاؤں میں، شہر میں، بستیوں میں، جہاں جہاں بھی رہتے ہیں، ہماری یہ ذمہ واری اللہ پاک نے ہمیں اس کا سوال کرنا ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک ہم سے یہ سوال کرے گا کہ تم خود نماز پڑھتے تھے، پڑوسی کو، بیوی کو، بچوں کو، ماں کو، بھائی کو، بہن کو بتایا، ان پر محنت کی کہ وہ بھی نماز پڑھتے، اللہ کے احکامات کو مانتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طرز پر زندگی گزارتے، تم نے محنت نہیں کی، تمہاری عبادت کس کام کی، چلو جاؤ جہنم میں۔ یہ سارے پکڑ کے باعث بنیں گے، رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، ہمارے جو بھی قریبی ہوں لوگ ہوں، گاؤں والے، بستی والے، شہر والے، ملک والے، صوبے والے، دنیا والے، ایک ایک انسان ہمارے گلے میں پڑے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہماری جان چھوٹنے والی نہیں ایسے، ہم بس خود اپنی انفرادی عبادات کرتے اور محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا۔ اللہ پاک نے ہمیں صرف اور صرف پیدا کیا ہے کہ تم خود بھی اچھے کام کرو، دوسروں کو بتاؤ کہ اچھا کام کیا ہے، تم خود بھی برائیوں سے بچو اور دوسروں کو بتاؤ کہ برا کام کیا ہے۔ اللہ ایک ہے، کرنے والا اللہ ہے۔ اس یقین کی محنت کے حوالے سے تم نے کیا کیا بتاؤ، آ جاؤ۔ جب سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ بتاؤ، ہم بتائیں، اپنے دلوں پر، اپنے اندر پہ چھانگیں، اپنے اندر کو دیکھیں کہ ہم نے کتنی محنت کی ہے اپنے اوپر، اپنے مسلمان بھائیوں پر، اس کائنات میں بسنے والے ہر ایک انسان پر۔ یہ ہماری ذمہ واری، یہ قرض ہے اللہ پاک کا۔ یہ اللہ پاک نے قرآن میں بتا دیا ہے صاف اور واضح کہ آپ کو صرف عبادت کے لیے، عبادت دو قسم کی ہوتی ہے میرے پیارے بھائیوں، ایک انفرادی عبادت، ایک اجتماعی عبادت۔ انفرادی عبادت یہ ہے کہ اپنے زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارے، اور اجتماعی عبادت کیا ہے کہ جیسے نبیوں کو اللہ پاک نے کام دیا وہی کام ہمارے ذمہ ہے کہ ہم دنیا میں نکلیں، ہر ایک انسان کو، دنیا کے ذرے ذرے پہ رہنے والے انسان کے لیے ہماری ذمہ واری ہے کہ ہم بھی وہی کام کریں، حق کی تعلیم کریں، حق کی تبلیغ کریں، حق کی بات کریں۔ وہ کیسے کریں گے؟ جب ہم خود بھی کریں گے اور دوسروں تک جا کر ان کو بتائیں گے کہ یہی حق ہے کہ اللہ ایک، اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے، اس پر ایمان اور یقین کی محنت کے حوالے سے ہمیں اپنی زندگی گزاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔